درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وادم الجود والکرم وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ وقت مکمل ہو چکا ہے جلسے کا، اور ابھی آپ نے ایک ایسا خطاب سماعت کیا، اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی لیے نعت پاک کے چند اشعار میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، ہے صبح و شام تیرا۔ میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا۔ ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر، ہر چیز کا تو ناظر اور ہر مقام حاضر، ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا، ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا، اور ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، اور بٹتا ہے دو جہاں میں تیرے ہی گھر کا باڑا، بٹتا ہے دو جہاں میں تیرے ہی گھر کا باڑا، لینا ہے سب کا شیوا، دینا ہے کام تیرا، لینا ہے سب کا شیوا، دینا ہے کام تیرا۔ اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے،
جالیوں میں تشریف رکھنے والے نورانی جالیوں میں تشریف رکھنے والے تختا کرے کہاں تڑپا کرے کہاں تک ہندی غلام تیرا تڑپا کرے کہاں تک ہندی غلام تیرا فریاد سننے والے للہ شاد کر دے فریاد سننے والے للہ شاد کر دے بے کس تڑپ رہا ہے لے کے نام تیرا بے کس تڑپ رہا ہے لے کے نام تیرا تو پیشوا ہے سب کا سب مقتدی ہے تیرے تو پیشوا ہے سب کا سب مقتدی ہے تیرے اقسام میں کیسے بنتا کوئی امام تیرا اقسام میں کیسے بنتا کوئی امام تیرا اور دشوار کو بہت ہے راہ سیرات لیکن دشوار کو بہت ہے راہ سیرات لیکن ایک پل میں طے کریں گے ہم لے کے نام تیرا ایک پل میں طے کریں گے ہم لے کے نام تیرا اور کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے کیا خوب ہو جو مجھ سے آ کر صبا یہ کہہ دے پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو سلام تیرا پہنچا دیا ہے میں نے شاہ کو اور وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی ہو جائے ان کے در پر قصہ تمام تیرا ہو جائے ان کے در پر قصہ تمام تیرا ہو جائے ان کے در پر قصہ تمام تیرا ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا حضرت پر اس دور میں سختی سے قائم رہو کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر جو قائم رہے گا اور اس دور میں راہ نجات
صرف مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے پر ہے۔ حضور احسن العلماء سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن میاں برکاتی مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو امام احمد رضا سے بغض رکھے گا ڈر ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، اور میں نے اچھوں کو بے ایمان ہو کر مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضور احسن العلماء کی یہ بات جب میں نے سنی تو حیرت میں ڈوبا کہ اعلیٰ حضرت سے بغض رکھنا بے ایمان ہو کر کوئی کیسے مر سکتا ہے؟ تب مجھے اعلیٰ حضرت کے متعلق بزرگوں کے اقوال میں نے پڑھے تو اس میں کئی بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اعلیٰ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو میرے ذہن نے یہ کہا کہ یقیناً جو معجزے سے ٹکرائے گا اس کا چور ہونا اور اس کا ٹوٹنا ضرور طے ہے، اس لیے کہ نبی کے معجزے کے آگے کوئی ٹک نہیں سکتا، اور اعلیٰ حضرت دراصل نبی کا معجزہ ہے۔ تو بغض اعلیٰ حضرت جو کرے گا رکھے گا تو وہ ٹکرایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے سے، اور جس نے حضور کے معجزے سے ٹکر لی تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہونا یہ طے ہے۔ اسی طرح سے اس کو حضور محدث اعظم ہند کی چوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دراصل اعلیٰ حضرت کی حیثیت ایسے ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت قلم ہے حضور غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ حضور محدث اعظم ہند کا صدارتی خطبہ جو غالباً ناگپور ہی میں آپ نے دیا تھا 1957 کی سن 1957 میں، اس صدارتی خطبے میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت غوث اعظم کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے۔ تو اب یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے خطا سے محفوظ کیا کہ لکھنے والی ذات دراصل غوث اعظم کی ہے، اور جب غوث اعظم لکھے تو دنیا میں کس کی مجال ہے کہ اس پر، اس کے لکھے ہوئے کلام پر کوئی اعتراض کر سکے؟ اب جو کرتا ہے یہ اس کا مقدر ہے، اور جو جیسا کرے گا وہ ویسا پائے گا۔ بہرکیف اعلیٰ حضرت سے محبت رکھو کہ اعلیٰ حضرت کی محبت آپ کے دل میں جب آ جائے گی تو بدعقیدگی کبھی اس دل میں گھر نہیں کر پائے گی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، اور سید صاحب نے ابھی فرمایا کہ سلسلوں کے نام پر اپنے آپ کو نہ بانٹو، کہ بے شک سلسلے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کا فیض زیادہ سے زیادہ پائیں۔ تو جو حضور سے ہم کو دور کر دے، قدم ناز مصطفیٰ سے دور کرے، ایسا کام نہ کرے اپنے شیخ سے محبت کرے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی دوسرے شیخ کی توہین کرے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نوری میاں فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ کو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر تصور کرو مگر کسی اور شیخ کی توہین مت کرو۔ تو یاد رکھیں سارے سلسلے ہمارے ہیں اور مگر ہر ایک کو پہچاننے کے لیے، یعنی وہ اگر آپ کو رضویت کے نام میں بھی آتا ہے کوئی شیخ، تو سب سے پہلے اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پر پرکھو۔ یہ معیار ہر ایک کے لیے رکھو کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کی کسوٹی پر کھرا اترے، وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ آپ کا اپنا ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ذرہ برابر بھی ہٹ گیا تو وہ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اس کو اپنے آپ سے دور کر دو۔ مسلک اعلیٰ حضرت دراصل اسی چیز کا نام ہے کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور حضور تاج الشریعہ کی قلم سے مسلک اعلیٰ حضرت کی تعریف یوں ہوتی ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت نصیب کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے ساتھ چند اشعار مل کر پڑھیں۔ لاڈلا جو علم کا پہاڑ ہے، جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ ہے، نکی کا پیارا لاڈلا جو علم کا پہاڑ ہے، جو نجدیوں کے واسطے تو شیر کی دہاڑ ہے، وہاں بھی جس سے ڈر گئے بہت سے ہی سدھر گئے، وہاں بھی جس سے ڈر گئے بہت سے ہی سدھر گئے، جس کا فیض عام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 رضا۔ اور ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے، جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام گاؤ گے، ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے، جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام گاؤ گے، ملی ہمیں وہ رہبری ہم غلام ازہری، ملی ہمیں وہ رہبری ہم غلام ازہری، کے چرچا عام ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا 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 رضا۔ اور کوئی جلے کوئی سڑے کوئی اڑے کوئی مرے، نہ ہم رکے نہ تم رکے، نہ یہ رکے نہ وہ رکے، کوئی
کوئی جلے کوئی مرے کوئی سڑے کوئی کوڑے نہ ہم رکے نہ تم رکو نہ یہ رکے نہ وہ رکے لگاؤ نعرہ جھوم کر لبوں کو اپنے چوم کر لگاؤ نعرہ جھوم کر لبوں کو اپنے چوم کر وہ عشق کا امام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 اور عقیدہ کوئی پوچھ لے بتاؤ تو سنو میاں عقیدہ آپ کا ہے کیا اور آپ رہتے ہو کہاں عقیدہ کوئی پوچھ لے بتاؤ تو سنو میاں عقیدہ آپ کا ہے کیا اور آپ رہتے ہو کہاں کہو کہ آپ بس یہی میں سنی ہوں بریلوی کہ آپ سنی ہوں بریلوی کہ چرچا جس کا عام ہے اسی کا نام ہے رضا اسی کا نام ہے یہاں بھی جس سے کام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ رضا 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 اور رضا سے چلنے والوں کو بھی اتنی بھی خبر نہیں رضا کے خود غلام ہے ہمیں کسی کا ڈر نہیں رضا سے چلنے والوں کو بھی اتنی بھی خبر نہیں رضا کے جو غلام ہے انہیں کسی کا ڈر نہیں کرم ہے اہل بیت کا فیض غوث پاک کا کرم ہے اہل بیت کا فیض غوث پاک کا جو طاقت امام ہے رضا اسی کا نام ہے کرم ہے اہل بیت کا فیض غوث پاک کا جو طاقت غلام رضا اسی کا نام ہے رضا 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 اور رضا کے بعد مصطفیٰ رضا ہمیں عطا ہوئے جنہوں نے ہر مرید کو ملایا غوث پاک سے رضا کے بعد مصطفیٰ رضا ہمیں عطا ہوئے جنہوں نے ہر مرید کو ملایا غوث پاک سے رضا کے بعد مصطفیٰ رضا ہمیں عطا ہوئے جنہوں نے ہر مرید کو ملایا غوث پاک سے اب ایسا پیر ہے کہاں سوائے ازہری ایسا پیر ہے کہاں سوائے ازہری میاں کی چرچا جس کا عام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 اور رضا کے بعد مصطفیٰ رضا کا دریا دیے ہمارے پیارے اصغری دنیا کا جلوہ دے رضا کے بعد مصطفیٰ رضا کا دریا دیے ہمارے پیارے اصغری دنیا کا جلوہ دیے حرم میں رتبہ پا گئے زمانے میں جو چھا گئی رتبہ پا گئی زمانے میں جو چھا گئی جس کا فیض عام ہے رضا اسی کا نام ہے رضا 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 حضور تاج الشریعہ کو حج کے موقع پر حضرت کے ساتھ 2010 میں جب میں حج میں تھا
تو میں نے خود دیکھا تھا کہ حضور تاج الشریعہ جب خانے کعبہ میں داخل طواف کعبہ کے لیے حرم کعبہ میں، تو چند لوگ ہم لوگ حضرت کے ساتھ تھے، مشکل سے 5 یا 7 لوگ ہوں گے۔ جب حضرت کے ساتھ داخل ہوئے، لوگ طواف کر رہے تھے، حضور تاج الشریعہ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد، اور اتنی بھیڑ تھی کہ پیر رکھنے کو جگہ نہیں تھی حرم شریف میں، حضرت کے چہرے کو جیسا ہی لوگوں نے دیکھا تو راستہ لوگ اپنے آپ چھوڑتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہند و پاک کے اکثر حضرات حضرت کو جانتے تھے، مگر میں نے سوڈانی اور ملک شام کے لوگوں کو بھی دیکھا۔ ملک شام کے ایک شیخ آئے تھے جو طواف کعبہ کر رہے تھے۔ جب حضرت کو لے کر ہم نکلے تو مجھے ہاتھ پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ یہ کون شیخ جا رہے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا یہ مفتی اعظم ہند ہے اس وقت، یعنی مفتی اعظم فقہ حنفی میں اس وقت ہندوستان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور یہ ہندوستان کے سب سے بڑے شیخ ہیں۔ تو مجھ سے وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سب سے بڑے شیخ ہیں۔ اور دیکھا کہ لوگ 5 لوگ یا 7 لوگ مشکل سے حضرت کے ساتھ ہم تھے، مگر ایک طواف کا چکر پورا نہیں ہوا تھا کہ ایک مجمع حضور تاج الشریعہ کے پیچھے طواف کر رہا تھا، یعنی کوئی آگے جانے کو تیار نہیں، جتنے لوگ ہیں سب ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں اور حضرت کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اور آگے لوگ حضرت کو دیکھتے تھے اور راستہ چھوڑتے تھے۔ یہ حال تھا۔ تو یہ فضل الہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے عزت دے، اس میں چڑھنے کی کوئی بات نہیں۔ دراصل لوگوں کو حسد ہوتی ہے کہ اللہ نے فلاں کو اتنی عزت کیوں دیا۔ تو عزت دراصل جس میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ بلند کرے گا۔ حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو میں نے دیکھا ہے، تقوی کا یہ عالم تھا کہ حضرت ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتے تھے کہ جن کے استعمال میں کبھی شبہ ہو جائے، یعنی کو قریب سے دیکھا، اس قدر تقوی و طہارت کا عالم تھا کہ اور کہیں دیکھنے میں نہیں آتا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے، گھر والوں کی بات نہیں کرتا، میں 2 بزرگوں کی ذات سے بہت زیادہ متاثر ہوا، ایک حضور تاج الشریعہ اور ایک حضور امین شریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ان دونوں میں میں نے تقوی کو اعلیٰ معیار پر دیکھا، کہ پرہیزگاری اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ اور کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ حضور امین شریعت کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جب رائے پور میں تھے، کاکیر شریف میں حضور امین شریعت سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے تاریخ لی تھی، حضرت نے تاریخ کے لیے ہاں کہہ دیا تھا، اب طبیعت علیل تھی، وہ لوگ آئے اور ایک اومنی کار جو ہے وہ بھی بہت کھٹارا لے کر آئے تھے۔ سلمان میاں صاحب نے جب دیکھا تو ان پر برہم ہوئے، کہا کہ آپ لوگ جب آئے ہو
تو کم از کم حضرت کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے گاڑی تو صحیح سے لے کر آتے کہ اس گاڑی میں حضرت کو بیٹھنے میں کتنی تکلیف ہوگی. گاڑی کی صرف تک اکھڑی ہوئی تھی، وہ گاڑی لے کر آئے تھے. حضور امین شریعت کے تقوی کا عالم یہ کہ جب ان کے کانوں نے سنا کہ سلمان میاں برہم ہو رہے ہیں تو فوراً منع فرمایا اور کہا کہ اس غریب کے دل سے پوچھو کہ جس نے اس گاڑی کا انتظام بھی کتنے پیسے جوڑ کر کیا ہوگا. پیروں کو ان مشائخ سے سیکھ حاصل کرنا چاہیے آج کے، کہ آج ہمیں ذرا بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم نہ جانے کتنی باتیں بولتے ہیں، مگر جس کی زندگی کا یہ عالم کی ہندوستان کے بڑے پیروں میں جو شمار ہوتا ہو اور یقیناً پیر کہلانے کی تمام صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھی، اس کے باوجود بھی انکساری اور عاجزی کا یہ عالم، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس غریب کے دل سے پوچھو کہ جس نے اس گاڑی کا انتظام بھی کتنے پیسے کو جوڑ کر کیا ہوگا، اور اسی گاڑی سے تشریف لے گئے. یہ ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا تقویٰ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اسی پر انہیں اپنے مشائخ کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وادم الجود والکرم وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم. وقت مکمل ہو چکا ہے جلسے کا. اور ابھی آپ نے ایک ایسا خطاب سماعت کیا، اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی. اسی لیے نعت پاک کے چند اشعار میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیں. صلی اللہ علیہ